اللہ رب العالمین نے معاف کرنے کی فضیلت کو مختلف پیرائے میں بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے وہ محسنین ہیں۔ اشہد ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے اس موقع پر جہاں تمام سرغنہ قسم کے مجرم، کریمنلز اور کرپشن پسند لوگ سر جھکائے کھڑے تھے، آپ ہر ایک کو اس کی سزا دے سکتے تھے، اس سے اپنا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 لوگوں کے سوا پورے مکہ والوں کی جان بخشی فرما دی اور سب کو معاف کر دیا۔ اس لیے اگر اللہ کے یہاں متقین کی فہرست میں اپنا نام درج کرانا چاہتے ہو تو معاف کرنے کی خوبو پیدا کرو۔ یہ واقعہ شوال سن 10 نبوی کا ہے، سن 10 نبوی، ہجری نہیں، شوال سن 10 نبوی، جب آپ مکہ میں نبوت کا 10واں سال ہے، آپ کے سر سے آپ کے پیارے چچا ابو طالب کا سایہ اٹھ چکا ہے، انتقال کر چکے ہیں۔ آپ کی سب سے پہلی بیوی، چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، وہ بھی رخصت ہو چکی ہیں، انتقال کر چکی ہیں، جیسا کہ فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے لکھا ہے۔ آپ نے اپنے تبلیغی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے چچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ نے طائف کا ارادہ کیا کہ وہاں پر چلنا چاہیے، ممکن ہے اسلام انہیں اچھا لگے، یہ پیغام تو ان کو پہنچایا جائے۔ چنانچہ آپ نے طائف کا سفر کیا جو مکے سے تقریباً 60 میل کی دوری پر ہے، اور اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ طائف پہنچتے ہیں، مکہ سے طائف کے بیچ جتنے قبائل آباد تھے آپ نے سب کو اسلام کی دعوت دی، سب کو اسلام کی تعلیم پہنچائی، اور آپ طائف پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہاں کا وہ قبیلہ جو سردار تھا، جس کے ہاتھ میں وہاں کی ساہوکاری تھی، قبیلہ ثقیف، اس کے 3 سرداروں سے آپ ملے، جن کے نام عبد یالیل، حبیب اور مسعود ثقفی بتائے جاتے ہیں۔ آپ نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی اور ان سے درخواست کی کہ ہمیں آپ کے تعاون کی، آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے اس مشن میں، لیکن ان سرداروں نے آپ کو اچھا جواب نہیں دیا۔ بہرحال آپ مایوس نہیں ہوئے، آپ نے طائف میں تقریباً 10 دن قیام فرمایا، 10 دن وہاں ٹھہرے، اسی امید میں کہ ہو سکتا ہے کسی اور کو میری بات سمجھ میں آ جائے، اللہ کا یہ پیغام اسے اچھا لگ جائے تو میں رکوں اور ان لوگوں کو بھی پہنچاؤں۔ چنانچہ آپ نے وہاں کے ایک ایک قبیلے کے سردار سے جا کر ملاقات کی تنہائی میں، اور انہیں اسلام کا میسج دیا، اسلام کا پیغام پہنچایا، لیکن ہر ایک نے ماننے سے انکار کر دیا، اور صرف یہی نہیں کہ انکار کیا بلکہ آپ کو اپنے شہر سے نکل جانے کا حکم دے دیا، آپ یہاں سے نکل جاؤ، انتشار پھیلے گا، جیسا کہ آج میڈیا پھیلا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں۔ یہی طرز و انداز تھا ان لوگوں کا۔ بلکہ جب آپ نے واپسی کا ارادہ کیا تو ان رؤساء نے، ان اکابرین نے، ان زعمائے قوم نے آپ کے پیچھے اپنے شہر کے غنڈوں کو لگا دیا، اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ اوباش، وہ بدمعاش اور غنڈے آپ کے پیچھے ہو کر آپ کو گالیاں دینے لگے، گالی گلوچ بکنے لگے۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اس سنگریزے والی زمین، پتھریلی زمین سے کنکر اور پتھر چن کر آپ پر بارش کرنے لگے، پتھروں کی بوچھار آپ پر ہونے لگی۔ تاریخ کہتی ہے کہ اتنے زخم آپ کے جسم میں آئے کہ آپ کے جسم سے، آپ کے پیروں سے خون نکل نکل کر آپ کے جوتے تک پہنچا، اور آپ کے جوتے تر بتر ہو گئے، خون میں لت پت ہو گئے۔ آپ کے ساتھ جو غلام تھے زید بن حارثہ، وہ آپ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے، واروں کو روکتے، پتھروں کو روکنا چاہتے، ان کی وار سے آپ کو بچانا چاہتے، جس کے نتیجے میں ان کے سر اور جسم میں بھی بہت سارے زخم لگے اور وہ بھی زخمی ہو گئے۔ بہرحال آپ چلتے رہے، یہاں تک کہ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر ربیعہ کے 2 بیٹے جو عتبہ اور شیبہ تھے، ان کے ایک باغ میں آپ نے پناہ لی،
آپ لہو لہان ہو چکے تھے، غم و الم سے نڈھال تھے، آپ میں سکت اتنی نہیں رہی تھی کہ آپ اپنے سفر کو جاری رکھ سکیں۔ مجبور ہو کر آپ نے پڑاؤ ڈال دیا عتبہ اور شیبہ کے باغ میں، جو طائف سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ جب ان بدمعاشوں کو یہ احساس ہو چلا کہ اب ان میں سکت باقی نہیں رہی، ان کو اور زیادہ ستانا اب اچھا نہیں ہے، تو انہوں نے اپنا رخ پھیرا اور پھر وہ طائف کی طرف واپس چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تھوڑی دیر انہوں نے آرام کیا۔ زید بن حارثہ نے آپ کی بیمار پرسی کی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے مکہ کے رخ پر اپنے آپ کو چلایا۔ یہاں آپ نے ایک دعا کی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہ اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں ستایا گیا ہے اور تو ہی ارحم الراحمین۔ اس دعا کو تاریخ نے دعائے مستضعفین کے نام سے یاد کیا ہے۔ چنانچہ آپ مکہ کی راہ پر چل پڑتے ہیں واپسی کی نیت سے، اور ابھی تھوڑی ہی دور ایک مقام پر پہنچتے ہیں جسے تاریخ نے، سیرت نے اور حدیث کی کتابوں نے قرن منازل یا بعض روایات میں قرن ثعالب کے نام سے یاد کیا ہے۔ اس مقام پر آپ پہنچتے ہیں تو آپ پر ایک بدلی آ پڑتی ہے، ایک چلتا ہوا بادل آپ کے اوپر سایہ کر لیتا ہے۔ آپ نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کچھ فرشتوں کو لے کر آ چکے ہوتے ہیں۔ آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کہ اے نبی آخر الزماں، اے اللہ کے پیغمبر، اللہ نے طائف والوں کی وہ تمام باتیں سنی ہیں جو انہوں نے آپ کے ساتھ بدتمیزیاں کی ہیں، جو گستاخی انہوں نے آپ کے ساتھ اور آپ کے مشن کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ میرے ساتھ پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا ہے، آپ حکم کیجئے کیا کہتے ہیں، یہ کر گزریں گے۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کے فرشتے آ کر مجھ سے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، میں ان کا جواب دیتا ہوں، اور فرشتے کہتے ہیں کہ اے حضور، اے خاتم الرسل، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، ہم حاضر ہوئے ہیں کہ آپ حکم دیں۔ تو ہم ان طائف کی بستی والوں کو، یہ جو 2 پہاڑ نظر آ رہے ہیں دونوں طرف، جن کے بیچ میں طائف کی بستی آباد ہے، ہم ان پہاڑوں کو آپس میں لا کر ملا دیں اور ان بستی والوں کو پیس دیں، ختم کر دیں، ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول سے فرشتے کہتے ہیں ان شئت اطبقت علیہم الاخشبین، کہ اے رسول اگر آپ چاہو، اگر آپ کی مرضی ہو، آپ کا اشارہ اور حکم ہو، تو ہم ان پہاڑوں کے دونوں پٹوں کو آپس میں لا کر ملا دیں اور طائف کی بستی کے لوگ اس میں پس کر کے رہ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر سوچنے کے بعد جواب دیتے ہیں، فرشتوں، میں تو نبی رحمت ہوں، میں تو رحمت للعالمین ہوں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ نے مجھے یہ خطاب دیا ہے، میری شان رسالت کے خلاف ہے یہ بات، چھوڑو، جانے دو، میں بدلہ نہیں لیتا۔ بل ارجو ان یخرج اللہ تعالی من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی نسلوں سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا کسی وقت جو صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ چھوڑ دو، جانے دو، طائف والوں سے میں بدلہ نہیں لیتا۔ میرے دوستو، کسی بھی مبلغ اس کے لیے، کسی بھی داعی اسلام کے لیے یہ بہت ہی بڑی قابل عبرت چیز ہے۔ اگر اسے اسلام کا مشن دوسروں تک پہنچانا ہے، اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، تو اسے ٹھوکریں کھانی ہوگی، لوگوں کی زبان سے گالی گلوچ سننا ہوگا، صبر و ضبط کرنا ہوگا، اور رسول کے اس نمونے کو سامنے رکھتے ہوئے برداشت کرنا ہوگا، معاف کرنا ہوگا، اور اس طرح سے ہم اپنے اس تبلیغی مشن میں کامیابی پا سکتے ہیں۔ ایک دوسرا واقعہ آپ اندازہ کیجئے کہ طائف کے لوگ جنہوں نے آپ کو اس قدر ستایا، لہو لہان کر دیا، پتھروں کی بارش کی، ان ظالموں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا رہا؟ جانے دو، مجھے امید ہے ان کی نسل سے موحد پیدا ہوں گے جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، بدلہ نہیں لوں گا۔ مت ختم کرو انہیں، ان کی نسلوں کو نیست و نابود نہ کرو۔ ایک دوسرا واقعہ جسے دکتور مہدی نے السیرۃ النبویہ فی ضوء المصادر الاصلیہ کے صفحہ نمبر 569 پر ذکر کیا ہے۔ یہ واقعہ سن 8 ہجری کا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مکہ آ چکے ہیں، فاتحانہ طور پر داخل ہونے
کے لیے لوگ تیاریاں کر رہے ہیں۔ ابو سفیان مسلمان ہو چکے ہیں فتح مکہ کے موقع پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہو جانے کے بعد ایک اعلان کروایا، منادی کو یہ صدا لگانے کے لیے حکم دیا، جاؤ مکے والوں میں یہ اعلان کر دو، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن ومن اغلق بابه من داخله فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن۔ اے میرے منادی، اے آواز لگانے والے، جاؤ یہ اعلان مکہ والوں کو سنا دو کہ جو ابو سفیان کے گھر میں جا کر پناہ لے لے ہم اس کو پناہ دے دیں گے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ جو اپنے دروازے کو اندر سے بند کر لے گا، میرے مقابلے کے لیے نکل کر نہیں آئے گا، تو ہم اس کو بھی امان دیتے ہیں، اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، اور جو مسجد حرام خانہ کعبہ کی چہار دیواری میں گھس جائے، آ کر پناہ لے لے، تو ہم اسے بھی نہیں ماریں گے، نہیں چھیڑیں گے، اس کے ساتھ ہمارا برتاؤ اچھا رہے گا، امان دے دیں گے۔ یہ اعلان سننا تھا کہ مکے کے وہ لوگ، وہ مجرم، وہ ظالم لوگ جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، جنہوں نے آپ کے صحابہ کرام پر مکہ کی وہ سرزمین جو ان کا آبائی وطن تھا، اس سرزمین سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، آج ان ظالموں نے پناہ لینے کے لیے اپنے آپ کو دوڑایا خانہ کعبہ کی طرف۔ چلو جلدی، ورنہ کہاں ملنے والی ہے امان۔ آج تو ہماری معافی نہیں ہو سکتی، آج ہم بخشے نہیں جا سکتے، لیکن اگر اعلان ہوا ہے تو چلنا چاہیے، ہو سکتا ہے امان مل جائے۔ زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسی کیسی دکھ ترانے مادر ایام ہیں۔ انسانیت کی دکھتی پیٹھ کو اسلام کی دیوار ہی سہارا دے سکتی۔ زندگی کے سفر میں اگر آپ الجھنوں کے شکار ہیں تو دیکھیے ہمارا پروگرام الجھنیں، صرف پیس ٹی وی پر۔ جانیے وہ تعلیمات جن کی روشنی میں آپ کو ملے گی بے شمار مشکلوں سے نجات۔ الجھنیں ہر جمعرات رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Dialogue, discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ کیا ہے اللہ کا کلام، کیا ہے بندوں کے لیے پیغام، کیا ہے مقصد حیات، سمجھیے وضاحت کے ساتھ تاکہ نجات ملے تاریکیوں سے، نور پھوٹے زندگیوں سے۔ تاکہ مستحکم ہو ایمان۔ روشنی جس نے حق و باطل کی کرا دی پہچان، نور قرآن۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ قریش مکہ کے وہ سرغنہ افراد تھے اور ان کی نسلیں تھیں جنہوں نے آپ اور صحابہ کرام پر ہر قسم کے ظلم و ستم کا ہتھ کنڈا استعمال کر دیا تھا۔ کوئی بھی ظلم و ستم کی کڑی باقی نہیں رہ گئی تھی جو انہوں نے آپ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ نہ کیا ہو۔ یاسر اور ان کے خاندان کو نیست و نابود کیا گیا تھا،
सुमैया को उनके बेटे अम्मार के सामने अबू जहल जैसे खबीस इंसान ने तलवार और नेज़े से मारकर खत्म कर दिया था। वो सुमैया जिनको सबसे पहली शहीद इस्लाम होने का शर्फ हासिल है। अम्मार के वालिद यासिर को तहे तेख कर दिया गया था और अम्मार वहीं बेड़ियों में जकड़े हुए देख रहे थे। वो तमाम जालिम और उनकी नस्लें खाने काबा में घुसकर पनाह की तलब में सर झुकाए खड़ी थीं, इंतजार कर रही थीं क्या होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, खाने काबा में सबसे पहले दाखिल होते हैं और जाकर 2 रकात नमाज अदा करते हैं। नमाज नफल पढ़ने के बाद, नमाज शुक्राना अदा करने के बाद आप बाहर तशरीफ लाते हैं और खड़े हो जाते हैं। खाने काबा का दरवाज़ा पकड़कर एक खुतबा आप देते हैं। उस खुतबे के बाद इरशाद फरमाते हैं, ऐ कुरैश मक्का मा तज़ुन्नून अन्नी फ़ाइलुम बिकुम, क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ, आज मैं क्या करने वाला हूं आपके साथ, मेरा आपसे बर्ताव क्या होगा, किस सलूक की तुम सब मुस्तहिक हो, बता सकते हो। सबके सर झुके हैं, शर्मिंदा हैं, क्या जवाब दिया जाए। कुछ लोगों ने जुर्अत की, सर उठाया और जवाब दिया, खैरन, आपसे अच्छाई की उम्मीद है। क्यों? अखुन करीमुन, आप एक शरीफ भाई हैं, वब्नु अखिन करीमिन, और एक शरीफ भाई यानी अब्दुल्लाह के बेटे हैं। आपकी नस्ल शराफत वाली है, आपसे हमें शराफत वाले काम ही की उम्मीद है, आपसे हम जुल्म जौर की उम्मीद नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जवाब सुना और मुस्कुराए और आपने बरजस्ता इरशाद फरमाया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, जाओ आज तुम्हारी गिरफ्त नहीं, मैं तुम्हारी पकड़ नहीं करता। यगफिरुल्लाहु लकुम, जो कुछ तुमने मेरे साथ, मेरे सहाबे किराम के साथ किया है, अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमाए, तुम्हारे गुनाह को माफ़ फरमाए। तारीख़ बताती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के इस मौके पर, जहां तमाम सरगना किस्म के मुजरिम, क्रिमिनल्स और करप्शन पसंद लोग आपके सामने सरनगू थे, सर झुकाए खड़े थे, आप हर एक को उसकी सज़ा दे सकते थे, उससे अपना बदला ले सकते थे, लेकिन चंद, बाज़ रिवायात में 4 के अल्फाज हैं, बाज़ में 6 और बाज़ में 8 के अल्फाज हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 लोगों के सिवा जो सरगना तस्लीम किए जाते थे, जो करप्शन के मास्टर माइंड तस्लीम किए जाते थे, उन लोगों के अलावा पूरे मक्का वालों की जान बख्शी फरमा दी और सबको माफ़ कर दिया, जाओ आज़ाद हो। दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं, इज़हबू फ़अंतुम तुलक़ा, जाओ आज़ाद हो तुम सब, कोई पकड़ धकड़ नहीं, कोई गिरफ्त नहीं। मेरे दोस्तों, हम उसी नबी के उम्मती हैं। सामईन किराम, ख़वातीन इस्लाम, हम उसी नबी के चाहने वाले हैं। क्या हमने अपने पड़ोसियों के साथ, क्या हमने अपनी सास के साथ, क्या हमने अपने बच्चों के साथ, क्या हमने अपने बाप के साथ, क्या हमने अपने दुश्मनों के साथ इस तरह का बर्ताव किया है, या अपने अंदर हम ऐसी सलाहियत पाते हैं? अगर नहीं तो हमें अपनाना होगा, वो सिफत आफू अपने अंदर पैदा करनी होगी। क्यों? इसलिए कि नबी हमारे लिए आइडियल हैं, उसवा हैं। मिसालें बहुत सारी हैं, मैं उस तफसील में नहीं जाता। मैं समझता हूँ कि ये 2 वाक़यात ये समझने के लिए बहुत काफ़ी हैं कि नबी का अंदाज़े आफू क्या था, आप किस तरह अपने जानी दुश्मनों को माफ़ कर दिया करते थे, और हम इसकी रोशनी में अपने समाज और मुआशरे में अमन व सुकून को बहाल करने के लिए अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। अगर हमने अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उसवा के सामने झुका दिया और आपको उसवा तस्लीम कर लिया, तो इंशाअल्लाह हमें अपने तबलीग इस्लाम के मिशन में भी कामयाबी मिल सकेगी। सवाल ये है कि ये मुआफ़ क्यों करना चाहिए? अरे भाई, एक पड़ोसी है, बार बार हम पर वार कर रहा है, बार बार हमको सता रहा है, हम बार बार माफ़ कर रहे हैं, कितना माफ़ करें? तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यकीनन आप बदला ले सकते हैं। सूरह शुरा सूरह नंबर 42 और आयत नंबर 41 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वलमन इंतसर बअद ज़ुल्मिही फउलाइका मा अलैहिम मिन सबील, कि वो लोग जिन पर जुल्म किया गया है, वो अपनी मजलूमियत के बाद अगर बराबर का बदला ले लेते हैं, तो यही वो लोग हैं जिनको इल्ज़ाम नहीं धरा जा सकता, जिन्हें क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता कि क्यों बदला लिया। बराबर का बदला लेना जायज़ है, लेकिन इसके बावजूद मुआफ़ कर देना, किसी की गलती को नज़रअंदाज कर जाना,
اس سے عفو درگزر سے کام لینا یہ افضل ترین کام ہے جس پر اللہ ہم کو اجر دے گا۔ آئیے میں آپ کو ایک پیاری حدیث رسول سناؤں جسے امام بخاری نے کتاب المغازی باب و حدیث الافک میں نقل کیا ہے۔ واقع افک یہ بہت مشہور ہے تاریخ و سیرت اور حدیث کی کتابوں میں۔ امام بخاری نے تو تقریباً 3 صفحات میں واقع افک کو نقل کیا ہے۔ یہ واقع افک وہ واقعہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ پر الزام لگایا گیا تھا کہ نعوذ باللہ انہوں نے حضرت صفوان کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا ایک سفر میں۔ یہ الزام آپ پر لگا زناکاری اور بدکاری کا، اعاذنا اللہ منہ، نعوذ باللہ من ذلک۔ چنانچہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک وقفہ گزر جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ نور سورت نمبر 24 اور آیت نمبر 11 سے 21 یعنی تقریباً 10 آیتیں نازل فرمائیں ان لوگوں کی بابت جنہوں نے مجھے الزام لگایا تھا، مجھ پر بہتان باندھا تھا غلط کاری کا، زناکاری اور بدکاری کا، اور اللہ نے مجھے بری کر دیا، مجھے پاک و صاف کر دیا کہ میں بری ہوں، میں نے غلطی نہیں کی ہے، زنا کا کام مجھ سے سرزد نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ میرے ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے یہ آیت کریمہ سنی جس میں اللہ کہتا ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، کہ وہ لوگ جنہوں نے واقع افک کو گھڑا ہے وہ تمہیں میں سے تو ایک جماعت ہیں، اس طرح تقریباً 10 آیتیں ان لوگوں کی بابت نازل فرمائیں۔ اور اس الزام تراشی کی فہرست میں ابو بکر کے بعض رشتہ دار بھی شامل ہو گئے۔ ایک خاص نام تاریخ نے نقل کیا ہے، مصطح بن اساسہ، بخاری کی روایت میں بھی، کہ وہ حضرت ابو بکر کے خالہ زاد بھائی تھے، رشتہ دار تھے، اور ابو بکر ان کا خرچ برداشت کرتے تھے، ان کے نان و نفقہ کو ان کے گھر پہنچاتے تھے، ان کے بال بچوں کی دیکھ ریکھ کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطح بن اساسہ غریب تھے، مفلوق الحال تھے، تو ان کے کفالت کی ذمہ داری ابو بکر نے اٹھا رکھی۔ عائشہ کہتی ہیں کہ میرے ابو بہت غصہ ہوئے کہ ارے اللہ رب العالمین نے تو میری بیٹی عائشہ کو بری کر دیا، تہمت جو ان پر لگی تھی ان کو پاک صاف کر دیا ان سے، لیکن ہمارے رشتہ دار مصطح بن اساسہ جیسے لوگ وہ بھی میری بیٹی کو ایسا ویسا کہنے لگے تھے، میں تو برداشت نہیں کروں گا، آج سے مصطح بن اساسہ کا راشن پانی بند، نہیں دوں گا ان کو کچھ، واللہ لا انفق علی مصطح شیئا ابدا، آج سے میں مصطح پر ایک کوڑی بھی خرچ کرنے والا نہیں، سب کچھ بند۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے یار غار کے ساتھی، ہجرت کے ہم سفر، شان صدیقیت ان کو اللہ نے عطا فرمائی تھی، صدیق کا خطاب دیا تھا، ابو بکر صدیق۔ یہ ادا پسند نہیں آئی اللہ کو، اللہ نے سورہ نور ہی کی آیت نمبر 22 نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا لِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جنہیں اللہ نے فضل و کشادگی دیا ہے، مال اور پراپرٹی دیا ہے، جائیداد دی ہے، انہیں اپنے رشتہ داروں اور مسکین اور غریبوں، اسی طرح اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ کرنے سے قسم نہیں کھا لینا چاہیے کہ نہیں دیں گے وہ، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، بلکہ ان مجرموں کو معاف کر دینا چاہیے، ان کی خطاؤں سے درگزر کر دیا جانا چاہیے۔ کیوں؟ اَلَا تُحِبُّونَ، اللہ ابو بکر اور ان جیسے دوسرے لوگوں کو خطاب کر کے فرما رہا ہے، یہ آیت انہی کے بارے میں اتری ہے۔ اَلَا تُحِبُّونَ، اے ابو بکر اور ہمجولی، کیا تم لوگ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کر دے، تمہاری غلطیاں درگزر فرما دے؟ اگر چاہتے ہو تو تم بھی انہیں معاف کر دو۔ یہ مصطح بن اساسہ، یہ حسان بن ثابت اور اس قسم کے جو لوگ حضرت عائشہ پر بہتان لگانے میں شامل ہو گئے تھے، معاف کر دو ان کو، تم صدیق ہو، تمہاری شان صدیقیت کے خلاف ہے یہ بات کہ تم ان سے بدلہ لینے لگو، اس لیے معاف کرو کہ تم مجھ سے معافی چاہتے ہو، اگر تم ان کو معاف کرتے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ عفو و کرم کا معاملہ کروں گا۔ اللہ نے ان کے نفسیاتی پہلو کو سائیکولوجیکلی انداز میں ابھارا اور اس سے اپیل کی کہ آپ کو اگر ہم سے معافی چاہنی ہے، تم بھی غلطیاں کرتے ہو، انسان ہو، تم مجھ سے معافی کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو انہیں معاف کر دو، میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ ابو بکر نے مصطح بن اساسہ کا نان و نفقہ پھر سے جاری کر دیا، ان کا راشن پانی پھر سے دینے لگے۔ اس سے پتہ چلتا ہے
کہ معاف کیوں کیا جانا چاہیے، کسی کی غلطی کو معاف کرنا افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ سے اپنی معافی چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ماتحت جو لوگ ہیں، ہمارے ملازمین نوکر چاکر جو ہیں، ان کی غلطیوں سے ہم بھی نظر انداز کریں اور انہیں بھی معاف کرنے کی صلاحیت رکھیں۔ ایک حدیث جسے امام احمد نے اپنی کتاب مسند احمد جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 165 پر نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ کر خطبہ دے رہے تھے۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں فرمایا ارحموا ترحموا، اے لوگو تم دوسروں پر رحم کرو تمہارے ساتھ بھی رحم کیا جائے گا، واغفروا یغفر اللہ لکم، اور دوسروں کو معاف کر دیا کرو اللہ تمہیں بھی معاف کر دے گا۔ یہ حدیث بھی ہمارے نفسیاتی پہلو کو جھجوڑتی ہے کہ اگر تم معافی چاہتے ہو، تم قابل رحم اپنے آپ کو سمجھتے ہو، تو دوسروں پر رحم کرو، دوسروں کو معاف کرو۔